پہلی بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ کچھ دن پہلے ہی ہمارے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ہمارے ہی قریب کے ایک محلے میں لاک ڈاؤن میں جو واقعہ پیش آیا تھا ان کا کیس سنتے ہوئے گوری پاڑلے کے مسلمانوں کو پاکستانی کا لفظ سے خطاب کیا اور یوں کہا کہ ان کا انداز یہ تھا کہ یہ غلط قسم کے لوگ ہیں تو یہاں بھی بسنے والے بھی اسی طرح کے غلط قسم کے لوگ۔ ہائی کورٹ کی اس انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کر اس طرح کے الفاظ کا ذکر کرنا بالکل نامناسب اور دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے الفاظ تھے۔ کل رات سے ہی ہمارے وہاں کے علماء نے، وہاں کے سیاسی احباب نے رابطہ کر کے اپنے درد کو اور اپنے غم کو ہمارے سامنے ذکر کیا۔ یہاں کے وکلاء نے، ماشاءاللہ ہائی کورٹ کے وکلاء کی ایک بڑی ٹیم ہے، انہوں نے ہمارے سیاسی احباب سے رابطہ کر کے سپریم کورٹ کے وکلاء سے رابطہ کرنے کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا کی نظر میں یہ واقعہ لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی قریب میں ہی ایک عورت جج یعنی وکیل کے سلسلے میں بھی نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے اسی جج نے۔ دو واقعات ابھی قریب میں پیش آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ گوری پاڑلے میں رہنے والے مکینوں کے بارے میں، وہاں سکون پذیر رہنے والوں کے بارے میں، اسی طرح ایک لیڈی ایڈوکیٹ کے بارے میں اندر کی باتیں ذکر کر کے گویا کہ اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ہائی کورٹ میں انصاف کی گدی پہ بیٹھ کر اس طرح کے الفاظ ادا کرنا یہ بالکل نامناسب، نازیبا الفاظ ہیں۔ جب چیف جسٹس آف انڈیا کی نظر میں یہ دونوں ویڈیوز پہنچائے گئے تو انہوں نے آج صبح ہی اپنے 5 ججوں کی ایک ٹیم مرتب کر کے اپنے ہی طرف سے 100 موٹو کیس درج کروایا۔ یہاں کسی کے طرف سے پٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، شکایت کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوز ان کے سامنے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی جانب سے 100 موٹو کیس درج کر کے یہاں ہمارے اس جج کو نوٹس جاری کیا۔ ہمارے احباب، وہاں کے علماء، وہاں کے نوجوان، وہاں کے سیاسی احباب یہ پوچھ رہے تھے کہ نماز جمعہ کے بعد ہم احتجاج کرنے کے لیے روڈوں پہ اترنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ یہ انصاف کی باتیں ہیں، ہم انصاف کو انصاف کے طریقے سے لیں گے، روڈوں پہ احتجاج کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نوجوان علماء نے بھی ہمارے اکابرین کی بات کو سنا، اور اسی طرح ہمارے یہاں کے وکیلوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے جن جن راستوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اپنی شکایت کو پیش کرنا تھا اس کو پیش کیا، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یقین مانیے کہ ہمارے اکابرین کی ہم اطاعت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اس میں فائدہ ہے۔ ہم اگر مشوروں سے کام کرتے ہیں اس میں نتیجہ اچھا آئے گا، ورنہ دشمن تاک میں ہے کہ کوئی موقع ملے اور ہمارے لیے فساد مچانے کے لیے موقع مل جائے۔ اس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ آج آپ ٹائمز آف انڈیا کی جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ پوری تفصیلات پڑھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہاں بسنے والے ایک ایک مسلمان کی حفاظت کرے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت کرے، ان کے حجاب کی حفاظت کرے، ان کی عزت، عفت، حیا، پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ ہم ایک طرف اللہ کی طرف متوجہ بھی ہونا ہے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے فکر مند بھی رہنا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل، رات دیر تک ایک جگہ بیٹھ کر ہمارے وکیلوں نے اس سلسلے میں غور و فکر کیا، اور وفد ترمیمی بل کے سلسلے میں بھی غور و فکر کیا ہے، اور آگے کیا کرنا ہے اس پر بھی بہت ساری ترکیبیں سوچ کر اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ احباب کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ احباب
صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ اے میرے اللہ، یہ دشمن تیرے نبی کے امتیوں کو کے وجود کو ختم کرنے کی سازش رچ رہے ہیں، لیکن ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اور ہم نے قرآن میں سنا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، نبی کے ساتھ بھی تدبیریں کی گئی، نبی کے ساتھ بھی مکر کیا گیا، لیکن تیری تدبیر سب سے بھاری تدبیر ہے، سب سے زبردست تدبیر ہے۔ اے میرے اللہ، اس وقت پر بھی آزمائش آئی تھی اور اس دور میں بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، اور ہمارے لیے یہاں ہمارے جینے کو یہاں جکڑنا چاہتے ہیں اور ہماری عبادت پر لگام لگانا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ، تو ہی ہے ہماری مدد کرنے والا۔ یہاں ہم نماز پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توبہ کریں، استغفار پڑھتے رہیں اور اللہ کو منوانے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے، ہمارا اللہ ہی زبردست طاقت رکھنے والا قہار ہے، ہمارا اللہ ہی ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ خیر حافظا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بہترین حفاظت کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، بندوں پر رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، میرے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائے، میری ماؤں سے بھی، اس لیے کہ میری آواز ان تک ضرور پہنچے گی۔ میری ہر بیٹی سے، ہر بہن سے، ہر ماں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی نیم شب میں تہجد ادا کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال مسجدوں کی حفاظت کرے، میرا اللہ قبرستانوں کی حفاظت فرمائے، میرا اللہ عیدگاہوں کی، خانخواہوں کی، مدرسوں کی، اور اسی طرح ہمارے یعنی مقدس جو جگہیں ہیں اللہ ان تمام جگہوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال امت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اللہ ہر قسم کی لڑائیوں سے، جھگڑوں سے اور آپسی حسد سے، آپسی رنجشوں سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔